شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج بالوں کے لیے نیچرل تھراپی یعنی نیچرل عمل، قدرتی عمل جس سے آپ کے بال گرتے ہوں تو رک جائیں گے، گرنا چاہ رہے ہیں تو گرنا نہیں ہوں گے، اور اگنا چاہیں گے تو فٹافٹ جلدی جلدی اگ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل وہ ہیں جن سے آپ کی زندگی، جن سے آپ کی صحت، اور جن سے آپ کی جلد، جن سے آپ کے بال انتہائی خوبصورت اور زبردست ہو جائیں گے۔ آج ہم بالوں کے لیے نیچرل تھراپی پیش کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا عمل ہے کہ صبح جلدی اٹھیں۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کی جو ناک ہے وہ کھل جاتی ہے، جس سے سر کی بیماریاں، خشکی، سکری، بال گرنا، یادداشت کی کمزوری، مسائل ایسے سر کے مسائل وہ آپ کے حل ہو جاتے ہیں، اور جن میں تھکن اور اعصابی بیماریاں نہیں ہوتی، جس سے وہ صحت مند اور خوشگوار سارا دن رہتے ہیں۔ اسی طرح صبح کو جو لوگ سیر کرتے ہیں اور زیادہ تیز تیز پیدل چلتے ہیں تو ان کا ایک تو طاقت کا توازن بڑھتا ہے، ایک ان کے جسم سے خشکی نہیں ہوتی ان کو، اور ایک ان کی تازہ ہوا ملنے سے اور ان کی سیر کرنے سے، ان کو پودوں کا دیکھنے سے ان کے تمام دل، جسم، دماغ اور روح خوش ہو جاتی ہے، جس سے ان کا نظام زندگی بہت اچھا ہو جاتا ہے، جس سے بال بھی جسم کا ہی حصہ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دانتوں کی صفائی، آپ اگر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، ہر کھانے سے پہلے اور ہر کھانے کے بعد آپ دانتوں کی صفائی کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ مسوڑوں سے گلے پر، اور گلے سے سر پر، اور سر سے بالوں پر بھی ہوگا۔ اور اسی طرح روزانہ اگر آپ اچھا نہائیں گے اور کم سے کم ایک غسل کریں گے، اور اگر پسینہ زیادہ آتا ہے تو 2 سے 3 بار بھی آپ غسل کریں گے، اور ایک غسل میں 3 بار آپ شیمپو یا صابن لگا کر سر کو اچھی طرح واش کریں گے تو آپ کو یہ غسل، آپ کے سر دھونے کا عمل بہت ہی زبردست ہوگا۔ اسی طرح روزانہ ناشتے میں 1 پھل اور 1 دودھ کا گلاس آپ کھائیں گے، خصوصاً سیب 2 اور آدھا کلو دودھ اور 2 چمچ چھلکا صف گول اور 5 بادام اگر آپ ناشتے میں حاصل کریں گے تو آپ کے سر کی، آپ کے بالوں کی اور آپ کے جسم کے اندر قبض کی اور خشکی کی تمام بیماریاں اور کمزوری، سب سے زیادہ عمل کمزوری آپ کی درست رہے گی، جس سے بال بھی آپ کے درست رہیں گے اور سیاہی والے رہیں گے، اور بال آپ کے گرنے نہیں پائیں گے۔ اسی طرح روزانہ آپ ہر کھانے سے پہلے اگر سلاد کھائیں گے یا کوئی ایک سبزی کھائیں گے، یعنی کبھی کدو کھا لیا، کبھی گاجر کھا لی، کبھی مولی کھا لی، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، تو آپ کے جسم کے اندر جو معدے کی تیزابیت یا تھکن سے یا گرمی سے پانی کی کمی ہوئی تھی یا کمزوری ہوئی تھی، وہ آپ کو سبزی کھانے سے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، جس سے آپ کے بالوں پہ بھی اچھا اثر پڑے گا۔ اسی طرح روزانہ جو لوگ رات کو کھانا 4 گھنٹے پہلے سونے سے کھاتے ہیں وہ لوگ بال گرنے کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو بد ہضمی نہیں ہوتی، ان کا ہاضمہ خراب نہیں ہوتا، ان کو قبض نہیں ہوتی، اور وہ بلڈ لو کا شکار نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے پھر وہ مسائل میں، اور ان کو جب کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں تو نوجوانوں کو لکوریا، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو اطلام کی شکایت نہیں ہوتی، اور پیشاب میں قطرے بھی نہیں آتے جب وہ 4 گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھا کر سوتے ہیں، جس سے کمزوری نہیں ہوتی تو بال بھی نہیں گرتے۔ اسی طرح روزانہ جو لوگ 12 سے 18 گلاس پانی کے اور ٹھنڈے نہ ہوں پیتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں، اور کھانے سے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہیں پیتے ہیں، ان کو جب جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی تو پھر چہرہ ماشاءاللہ نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور بال گرنے کی شکایت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جسم میں جو پودے ہیں وہ بال ہیں، اور ان کو جب پانی میسر آتا ہے، غذا ملتی ہے، تو وہ پھر بال نہیں گرتے اور بال اگ جاتے ہیں۔ اگر گر بھی جائیں، گرتے بھی ہوں تو اگ جاتے ہیں اگر پانی کی کمی آپ نہ ہونے دیں تو۔ اسی طرح روزانہ گرم پانی کے غرارے جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے دانت، ان کے مسوڑے، ان کا گلا، ان کی آنکھ، ان کی ناک، ان کے کان اور ان کا سر اور ان کے بال خراب نہیں ہوتے اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوتے۔ تو جب بال وقت سے پہلے سفید نہیں ہوتے اور گرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ گلا ایک بنیادی
پاور ہاؤس ہے جس کے خراب ہونے سے آپ کی ہر چیز خراب ہوتی ہے اور اس میں بال بھی حصہ ہیں آپ کے۔ اسی طرح روزانہ جو لوگ گرم پانی کی بھاپ لیتے ہیں اور بھاپ لے کر سوتے ہیں تو ان کا جو نظام ہے گلا، ان کا نظام ناک اور ان کا نظام سر اور دماغ اور بال اور اعصاب اور کڈنی، خصوصی طور پہ جسم میں ہوا کا نظام، وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، جس سے بال بھی خراب نہیں ہوتے، اور ہو بھی رہے ہوں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ جو ہے وہ نہانے سے پہلے جو لوگ تیل کی مالش کرتے ہیں پورے جسم پر اور سر پر بھی تیل لگاتے ہیں سردیوں میں خصوصی طور پہ، اور گرمیوں میں آپ تیل سر پہ نہیں لگائیں گے لیکن جسم پر آپ ضرور لگائیں گے، اور اس سے بھی آپ کا جسم جو ہے وہ حرارت میں آتا ہے اور پسینے کی صفائی ہوتی ہے، میل کی صفائی ہوتی ہے، اور جس سے جلد کھلتی ہے، جس سے آپ کو صحت ملتی ہے، اور اسی سے جب صحت ملتی ہے تو بال بھی جسم کا حصہ ہیں اور بال بھی اس سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ سر کے بل الٹا لٹکتے ہیں تو وہ لوگ بھی خون کے سر پر آنے کی وجہ سے بال گرنے کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ بالوں کو جب پروٹین مل گئی، کیلشیم مل گیا، وٹامن مل گئے، پانی مل گیا اور خون کی حرارت مل گئی، خون کی گرمی مل گئی، تو وہاں سر کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جو ہیں وہ اگر ہاتھ کو اس طرح ناخنوں کی مساج کرتے ہیں اور مالش روزانہ دن میں 3 بار وہ اپنے ناخنوں کو آپس میں رگڑتے ہیں تو ان کے بھی سر کی بیماریاں، ان کے بالوں کی بیماریاں، ان کی خشکی سکری اور ان کے اعصاب کی خرابی وہ بھی درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ آئرن اسٹیل پن یعنی یہ برش قومی پن کا نہ ہو اور اسٹیل پن کا ہو اور اس کو بھی سکن کے ساتھ، جلد کے ساتھ گاڑی اور ٹائر کا کام کرتے ہیں، یعنی اس کی پنیں آپ کی جو ہیں ٹائر ہیں اور گاڑی کے ٹائر ہیں، اور جلد جو ہے وہ سڑک ہے اور اس کو ہٹانا نہیں ہے، اور اس سے اس کی مساج دن میں 3 بار آپ نے اس کو رگڑ دینی ہے، جس سے خون کا توازن جو ہے وہ سر پہ آئے گا اور آپ کے بال جو ہیں وہ بہت ہی زبردست اچھے اور زبردست ہو جائیں گے۔ اسی طرح نماز میں سجدہ یا رکوع کو لمبا کریں گے، سجدہ اور رکوع کو جتنا زیادہ لمبا کریں گے اتنے اعصابی بیماریاں، ڈپریشن کی، سر کی بیماریاں، بالوں کی بیماریاں، چہرے کی بیماریاں درست ہو جائیں گی۔ تو آپ بالکل ہی بلڈ سرکولیشن جب سر پہ چلا جائے گا تو اس میں بال بھی جسم کا حصہ ہے، جو کہ بہت ہی اچھا اور توازن ان کو غذا ملے گی جس سے وہ ٹھیک رہیں گے۔ اسی طرح دن میں 5 بار جب وضو کریں گے تو اور آپ سر پہ جب مسح کرتے ہیں اور اعصاب پر یعنی کہ گردن پر بھی آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا بلڈ سرکولیشن کا نظام جو ہے وہ تلی سے چلتا ہے اور سر پہ آ جاتا ہے، تو سر کی بیماریاں اور اس میں بال بھی ہیں وہ بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سردیوں میں آپ نے آئل کو گرم کر کے لگانا ہے بالوں پہ، اور اس کے بغیر آپ نے سر نہیں دھونا، اور کوئی بھی آئل لیں گے اس کو آپ کوسا کریں گے اور اتنا گرم ہو کہ جتنا جلد آپ کی برداشت کر لے، اور اس کو آپ نہانے سے 10 منٹ پہلے یا رات کو لگا کر بھی آپ سو سکتے ہیں۔ آئل کا لفظ کوئی نہیں ہے کہ اس میں سرسوں کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں زیتون کا تیل بھی ہو سکتا ہے، اس میں کلونجی بھی ہو سکتا ہے، اس میں بادام روغن بھی ہو سکتا ہے، اس میں تارا میرا بھی ہو سکتا ہے۔ صرف اور صرف ٹھنڈے تیل نہ ہو، یعنی کدو کا نہ ہو جائے، ایسے ٹھنڈے تیل، کاہو کا تیل نہ ہو جائے، دھنیے کا تیل نہ ہو جائے، آملے کا تیل سردی میں نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈے تیل کو آپ نے لفظ ہے کہ ٹھنڈ لگنے کا اور بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو لگا کر باہر پھریں گے ٹھنڈے تیل کو تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ یہ تیل لگائیں گے اور اس کے بعد ایک غسل میں 3 بار آپ سر کو دھوئیں گے تو آپ کے بالوں کو جان ملے گی، طاقت ملے گی، اور آپ کے بال خشکی سے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح گرمیوں میں اگر آپ نہانے سے پہلے 15 منٹ روزانہ جو مہندی لگائیں گے، مہندی کے پتے آپ پیس لیں گے اور اس کو پانی میں ملا کر 15 منٹ تک لیپ دیں گے تو آپ کے جسم کی گرمی، آپ کے جسم کے اندر بلڈ پریشر جو ہائی ہے، آپ کی حرارت کی جاتی ہے، آپ کا پسینہ نہیں رکتا، اور دنیا کی ہر دوائی
آپ کے بالوں پر بے اثر ہو گئی ہے تو وہاں ایک ہی لفظ ہوگا اور وہ ہوگا مہندی یعنی ہنا. اور ہنا جو ہے وہ گرمیوں میں خصوصی طور پہ بڑا لاجواب تحفہ ہے. سر پہ لگائیں گے تو جسم کے اندر سے اور خون کی بیماریوں کو بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے سر پہ لگانے سے. سر پہ لگائیں گے سر کا پسینہ ٹھیک ہوگا، سر کا فالتو تیل صاف ہوگا، سر کے اندر ٹھنڈک آئے گی اور سر سے ہی ہر وہ حرارت قابو میں آئے گی جو کہ آپ کے بالوں کو اور آپ کے جسم کو اور آپ کے خون کو ضرورت ہوتی ہے. شرط یہی ہے کہ ٹاٹری والی مہندی نہیں ہونی چاہیے. مہندی آپ پتے لیں گے سوکھے ہوئے اور ان کو آپ پسوائیں گے اور ان کو چھان کر آپ پانی میں بھگو کر آپ نہانے سے 10 سے 15 منٹ پہلے لگائیں گے. اور یہ عمل جن کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، جن کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی نادر تحفہ ہے اور یہ روزانہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ 1 سے 2 بار غسل کر سکتے ہیں اور ہنا چاہے ایک بار ہی لگا لیں دن میں تو یہ 24 گھنٹے تک جلد کا دفاع کرتی ہے. اور جب پھر آپ نہائیں گے تو پھر دوبارہ لگا لیں گے تو پھر دفاعی نظام جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. شکریہ. بابر محمود، پاکستان.